اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ایک صبح لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے اور یہ آخر الزماں کی ایک بڑی علامت ہوگی جس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ اس موقع پہ توبہ کا دروازہ بند کرنے میں حکمت کا پہلو یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے حصے ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے اس ایمان کی طرح ہوگا کہ جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ ایمان لانے لگا تھا۔ وقتی ترتیب سے یاجوج و ماجوج کے اخراج کے بعد مغرب سے طلوع آفتاب چوتھی بڑی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور سو جائے گا، پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کے مسجد کی طرف بھاگیں گے اور اچانک دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ جبکہ ایک اور حدیث میں اس وقت کو یوں بیان فرمایا گیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے کہ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوئے تھے، اور اس دن ایسے کسی شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا اور پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کے سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا اور جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اٹھو اور آج جا کے مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل نہ کیے ہوں۔ سورج نظام شمسی، ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے، ہمارے سولر سسٹم، اور زمین سے کچھ 3,30,000 گنا زیادہ حجم رکھتا ہے۔ جدید تحقیق دعویٰ کرتی ہے کہ 4.5 ارب سال پہلے یہ مادے کے انہدام یا ایک بہت بڑے مالیکیولر کلاؤڈ میں گریویٹیشنل کولیپس جو میٹر کا ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا۔ یہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ سورج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہمارے نظام شمسی میں، بلکہ زمین اپنے مدار پہ گھومتی ہے، جس کے باعث ہمیں سورج حرکت کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل جس طرح آپ تصور کیجئے کہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو گاڑی سے باہر آپ کو درخت، عمارتیں، سب کچھ پیچھے حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ گاڑی میں ساکت بیٹھے ہوتے ہیں، عمارتیں اور درخت بھی اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، صرف گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہم بھی زمین پہ کھڑے حرکت کرتے سورج کو دیکھتے ہیں
تو نہ ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں نہ سورج، بلکہ زمین گردش میں ہوتی ہے۔ زمین مشرق کی طرف اپنے مدار پہ گھومتی ہے اور چند مفسرین کے مطابق وہ اچانک اپنی گردش کا رخ تبدیل کرے گی، لیکن چند علماء مغرب سے سورج طلوع ہونے کو بھی علامتی قرار دیتے ہیں، اور وہ مغربی اور لاطینی تہذیب جو کہ انتہائی پرکشش، چمکتی دمکتی، آنکھیں خیرہ کرتی سارے عالم کو جکڑ رہی ہے، یہ وہ سورج کا سا دھوکہ یا سراب ہے جس کی جانب ان علماء کے نزدیک اشارہ ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے پر بھی علماء میں اختلاف ہے، اور چند کے نزدیک جہاں مسلمان ایک ایک کر کے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس لیے وہ اپنی گناہوں کی انفرادی توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ لیکن یہودی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ خود کو منتخب قوم یا چوزن پیپل کہہ کے بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کی مغفرت اور معافی کے طلبگار نہیں بلکہ خود کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ان پہ بند ہوگا۔ یہ اختلاف ہے علماء میں اس بات پہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پہ ہی مر جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار رکھا ہے۔ توبہ سے متعلق ایک اور حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ تب تک ایسا کرتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک اہم ترین ساتھ ہوگی